بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والسبعون، سبق نمبر 72 التلميذ المؤدب، مؤدب طالب علم. خالد تلميذ مؤدب، خالد ادب والا طالب علم ہے. ادب یؤدب، تادیب اس کا معنی ہے ادب سکھانا، باب تفعیل سے آتا ہے. یہ مؤدب اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کو ادب سکھایا گیا ہو. لا ينطق بکلمۃ بذیئۃ، نطق ینطق اس کا معنی ہے بولنا. لا ينطق وہ نہیں بولتا، بکلمۃ بذیئۃ ناشائستہ بات. بذیئہ کہتے ہیں ہر وہ بے فائدہ بات، ناشائستہ بات، یعنی گندی باتیں، ناشائستہ اور بے ادبی کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. ولا یؤذی احدا فی البیت او المدرسۃ، گھر میں یا مدرسے میں کسی کو اذیت نہیں دیتا. ولا یؤذی احدا فی البیت او المدرسۃ. واذا دخل المنزل، جب وہ گھر میں داخل ہو، ووجد ضیوفا اور مہمانوں کو پائے تو سلم علیہم ان کو سلام کرتا ہے. وصافحہم اور ان کے ساتھ مصافحہ یعنی ان کو ہاتھ ملاتا ہے. ولا یجلس معہم الا اذا امرہ ابوہ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا مگر جب ان کے والد صاحب ان کو حکم دیں بالجلوس بیٹھنے کا. وَإِذَا طَلَبَ شَيْئًا مِّن وَالِدِهِ أَوْ أُمِّهِ، جب اپنے والد یا والدہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو تَكَلَّمَ بِأَدَبٍ وَإِحْتِرَامٍ، ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے. وَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِّنْ أَحَدٍ، جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے قال له، اس سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا. وهو نظیف الملابس والجسم، وہ صاف ستھرے کپڑے والا اور صاف ستھرے جسم والا ہے. اظفارہ قصیرہ، اس کے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں. وادواتہ مرتبہ، اور اس کے سامان مرتب ہوتے ہیں. ونظیفہ، اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. لذلک یحبہ والدہ واخوتہ، اسی وجہ سے اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی محبت کرتے ہیں. کما یحبہ کل من یعرفہ، جس طرح اس سے محبت کرتا ہے ہر وہ شخص جو اس کو جانتا ہے. کل من یعرفہ، ہر وہ شخص جو اس کو جانتا ہے. ویقول الناس عنہ، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں عنہ اس کے بارے میں انہ تلمیذ مؤدب، وہ تو بڑا مؤدب شاگرد ہے. الخالد ولد مؤدب، کیا خالد مؤدب لڑکا ہے؟ نعم هو ولد مؤدب، جی ہاں وہ مؤدب لڑکا ہے. ماذا تفعل اذا وجدت ضیوفا، جب آپ مہمانوں کو پائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اذا وجدت ضیوفا اسلم علیہم، جب میں مہمانوں کو پاؤں تو ان کو میں سلام کروں گا. کیف تکلم اباک و امک، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ اکلم ابی و امی بادب، اپنے والد اور ماں کے ساتھ میں ادب سے بات کرتا ہوں. کیف ملابسک، آپ کے کپڑے کیسے ہیں؟ ملابسی نظیفہ، میرے کپڑے ستھرے ہیں. کیف ادواتک، آپ کے سامان کیسے ہیں؟ ادواتی مرتبہ، میرے سامان مرتب ہیں. کیف تعامل الصغار، آپ بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں؟ اعاملہم بالرحمہ، ان کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کرتا ہوں. وکیف تعامل الکبار، اور بڑوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہو؟ اعاملہم باحترام، ان کے ساتھ میں احترام والا برتاؤ کرتا ہوں. تو یہ سبق ہو گیا. آگے اس کی تمرین ہے. اجعل بدل خالد فی الدرس الماضی زینب، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الدرس الماضی یعنی گزشتہ سبق میں خالد کے بجائے اب زینب کو کر دو. یعنی پیچھے ایک خالد کے بارے میں ایک کہانی بنائی تھی کہ وہ مؤدب لڑکا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے، تو اب وہاں بجائے خالد کے کسی مؤنث کو لگا دو، زینب کو. وقل لزینب، آپ کہہ دیں کہ زینب تلمیذۃ مؤدبۃ لا تنطق بکلمۃ بذیئۃ ولا تؤذی احدا فی البیت او المدرسۃ. اس طرح آپ نے ایک اس پورے مضمون کو مؤنث لا کر اور مؤنث کے مطابق صیغہ استعمال کر کے دوبارہ حل کرنا ہے.
عبارت کو بدلتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس طرح مذکر افعال کو مؤنث کے ساتھ بدلا جاتا ہے، اسی طرح مذکر ضمیروں کو بھی مؤنث ضمیروں کے ساتھ بدلنا ضروری ہے، جیسے امرہ ابوہ کے بجائے امرہا ابوہا وغیرہ۔ اسی طرح جس چیز کا تعلق مؤنث سے ہو تو اسے بھی مناسب الفاظ میں بدلا جائے، جیسے ضیوف کے بجائے ضیفات۔ ضیوف تو مرد جو مہمان ہیں ان کو کہتے ہیں، جب خواتین کی جو مہمان ہوتی ہیں تو وہ ضیفات کہیں گے، کیونکہ اکثر خواتین مہمان ہوتی ہیں۔ اذا دخلت المنزل ووجدت الضیفات سلمت علیہن، یعنی اس طرح ان کو استعمال کیا جائے گا۔